وہ جہیز میں ملا تھا وہ آج تک ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گردہ بیلن ہے, جہیز میں ملا تھا آج تک موجود ہے. تندور, آپ جائیے کسی ہوٹل میں جائیے, تندور لگے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا لیکن تندور والوں کا بھی کام چل رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں پہ اگر ہم غور کریں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین سب کو رزق دے رہا ہے, اور ہر ایک کے پاس گاہک اللہ بھیج رہا ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے ذہین تھے, بڑے صلاحیت والے تھے, بڑا ڈیکوریشن کیا, سب کچھ کیا, لیکن ایک گاہک نہیں آیا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پھتارے پہ کھڑے ہو گئے, اللہ رب العالمین نے گاہکوں کی انبار لگا دیا جیسا کہ اس کو فری میں مل رہا ہے, پھر وہ شیش محل کے مالک ہو گئے. اللہ رب العالمین کا عجیب غریب نظام. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے, ہمارا ہے ہی نہیں. اور اگر آپ غور کریں, ہمارا مال کون سا ہوتا ہے؟ جو ہم نے کھا لیا یا ہم نے خرچ کر لیا یا ہم نے آگے بھیج دیا اللہ کے دربار میں. باقی تو وارثوں کا مال ہے, اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. ایک وارث آیا اس نے لیا, پھر دوسرا وارث آیا اس نے لیا, تیسرا وارث آیا اس نے لیا, یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ مال خود بتا رہا ہے, مال کی سرکولیشن بتا رہی ہے کہ یہ میں کسی کا نہیں. یہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے. تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ پاک نے. ہم کو مال کس نے دیا؟ اللہ پاک نے. اور اللہ پاک نے یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے ہم سے ایک سودا کر لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے مال کو, تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے. مال بھی فانی, جان بھی فانی. مال بھی ہمارا نہیں, جان بھی ہماری نہیں. اور ہم کو جو اس کے بدلے میں پیمنٹ کی ہے اللہ رب العالمین نے, جیسے آج کے زمانے میں کوئی کہے سکراج الوقت ڈالر میں پیمنٹ کروں گا میں تم کو, تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ہم کو پیمنٹ کی جنت کی صورت میں. کہ اللہ نے فرمایا یہ جان تم کو ہم نے دی, مال تم کو ہم نے دیا, دینے کے بعد یہ جان بھی تم ہم کو دے دو, مال بھی تم ہم کو دے دو, اس کے بدلے میں ہم تم کو جنت دیں گے. تو جان بھی ہمارا نہیں, مال بھی ہمارا نہیں. اب آپ سوچئے کہ جب جان بھی ہماری نہیں ہے, مال بھی ہمارا نہیں ہے, اور اللہ رب العالمین نے یہ چیز ہم سے خرید لی, خریدنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ہم کو اگر یوں کہتے کہ ساری زندگی تم سجدے میں پڑے رہو, تو ہم غلام ہیں, اللہ کے بندے ہیں. تو اگر ہم 2000 کا ملازم رکھتے ہیں تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ ملازم ہم سے پلٹ کے پوچھے کہ میاں صاحب آج آپ نے 2 سبزیاں کیوں منگوائی, ایک سبزی سے کام چل سکتا تھا. آج آپ نے تافتان اور شیرمال اور تندوری روٹی ساتھ کیوں منگوائی, اور چپاتی بھی کیوں منگوائی آپ نے, اور افغانی نان بھی ساتھ کیوں منگوائی آپ نے. تو اب جب ہم 2000 کے ملازم کے لیے جائز نہیں سمجھتے, تو جو ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ پروردگار آپ نے ہمیں 5 ٹائم کی نماز کا حکم کیوں دیا؟ نہیں پوچھ سکتے. اور اگر اللہ میاں کہتے ہیں سارا مال تم خرچ کرو, اب آپ دیکھیے انسان کتنا عجیب غریب بیوقوف انسان ہے. اگر حکومتیں کہتی ہیں کہ تم ہمارے ملک میں تجارت کرو تو 60% تم ہم کو ٹیکس میں ادا کرو گے, مختلف قسم کے ٹیکس میں 40% تمہارا, تو ہم کہتے ہیں سر آپ بہت احسان مند ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے اپنے ملک میں حکومت کے اندر ہم کو تجارت کا موقع دیا. اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ سارا سال تم مال استعمال کرو, اور سال میں ایک دفعہ وہ بھی وہ آدمی جو صاحب مال ہے 97.5% اس کا, سال بھر اس نے جو کھایا وہ اس کا, اور سال کے شروع میں اگر وہ 52 تولے چاندی کا مالک ہے اور سال کے آخر کے اندر 52 تولے چاندی کا مالک ہے تو 2.5% دے دے. اور 2.5% بھی ایٹ اے ٹائم آن دا اسپاٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تم یہ 2.5% 12 مہینے میں ڈسٹریبیوٹ کر دو. آج اگر کسی کا بل آ جائے 50,000 روپے کا, تو جاتے سر کچھ کیجئے نا, سر کچھ کیجئے, وہ کہتا ٹھیک ہے 2 انسٹالمنٹ, نہیں سر آپ ایسا کہ 3 انسٹالمنٹ. پھر اس کے بعد اس کا بس نہیں چلتا کہ اس کو سر پہ اٹھا کے بٹھا لے کہ اس نے میری 3 انسٹالمنٹ کر دی, میری 4 انسٹالمنٹ کر دی, یار کتنا بڑا احسان کیا, اور کچھ تحفہ بھی دے کے آتے. اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مال بھی ہم نے تم کو دیا, جان بھی تم کو ہم نے دی, حفاظت کی ذمہ داری. اچھا آج ٹیکس ادا کیجئے تو آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شورٹی ملے گی. ٹیکس ادا کیجئے, دوسرے اور بڑے بڑے
معافی چاہتا ہوں ڈاگی جو ہوتے ہیں نا وہ آ جائیں گے, آپ نے وہاں ادا کیا تو ان کو کیوں نہیں دے رہے, آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے بھائی, اس کو کیوں نہیں دے رہے, ان کو بھی دیجیے, یہ دیکھیے آپ نے وہاں پر ادائیگی کی ہے, یہ دیکھیے یہاں ادائیگی کی. اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ تم 2.5% ادا کرو, باقی مال کی فکر چھوڑو, ہم اپنے فرشتے بٹھا کے تمہاری حفاظت کروائیں گے. تو اب آپ سوچئے کہ ہم اللہ میاں کے احکامات کو ٹیکس, لا حول ولا قوت الا, یہ ہے روشن خیالی کی حقیقت. چشمہ غلط لگ گیا ہے, اس وجہ سے ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے. اگر اسلامی نظام کو ایمانی جذبات سے دیکھا جائے تو احسان تلے ساری زندگی سجدے میں پڑیں گے تو بھی جو نا کوئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ میاں کی بات سنیے. اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ 2.5% تم ادا کرو گے نا, پھر تم کو ہم کیا دیں گے. آپ دیکھیے آج اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کہتا ہے میاں صبح آ کر یاسین شریف میری دکان پہ پڑ جائیے گا, تو وہ منہ اٹھا کے کہتا ہے میاں دیں گے کیا, اتنی بڑی دکان, اتنا بڑا شو روم لے کے بیٹھے ہیں, کم از کم 10,000 روپے تو دیجیے میں 10 منٹ پڑھنے کے لیے. اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ اس چکر میں نہیں ہے ہم, تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ہم فرشتہ مقرر کر دیں گے, صبح سے شام تک بیٹھ کے یہ کہتا رہے گا اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا, اے پروردگار عالم جو خرچ کر رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دیجیے. وہ فرشتے دعا کرے اور فرشتوں کی جماعت آمین 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 کہہ رہی ہے. اس سے بڑا کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ آج آپ کسی کمپنی کو کھولیے اور پھر اس کے بعد کسی ملک کے اندر جا کے کہیے کہ بھائی آپ کے جو انڈسٹریل زون ہے وہاں پر جا کے ہم اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی حکومت ہمیں کیا کیا بینیفٹ دیتی ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ بینیفٹ یہ بینیفٹ یہ بینیفٹ, تو کہتے ہیں اوہو یہ صحیح نہیں, شارجہ زون صحیح نہیں, ایسا کہ دبئی زون چلے جاتے, ارے ایسا کرتے وہاں بینیفٹ زیادہ ہے. اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ جاؤ, میرے فرشتوں کی جماعت تمہاری حفاظت کے لے گی, میرا پروٹوکول تمہارے ساتھ چلے گا. ہم کو یہ نظر ہی نہیں آتا, اس حقیقت کو ہم سمجھتے نہیں. پھر اس کے بعد اللہ میاں کی حقیقت دیکھیے, اللہ میاں کو دیکھیے, اللہ میاں کی مہربانیاں دیکھیے. ایک طرف تو پروٹوکول لگا دیا, حفاظت کا پروٹوکول, دعاؤں کا پروٹوکول, آمین کہنے والے کی جماعتوں کا پروٹوکول. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. ایک آدمی کہے گا موسیٰ اللہ میاں سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے دعا کر دیں اللہ میاں سے کہ میں بہت فقیر ہوں, بہت غریب ہوں, خلاش ہوں, میرے ساتھ ایسا معاملہ کر دیجئے کہ میں کسی طریقے سے اچھی طرح کھا پی لوں ایک دن کم سے کم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, ساری زندگی خوراک کی درخواست کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام دعا کی, کلیم اللہ تھے, اللہ نے سن لی. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تھوڑے دن بعد پھر واپس وہاں سے گزرو, دیکھا وہاں لنگر لگا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے, اس کو تو پوری زندگی کی خوراک ایک دن میں دے دی تھی اور وہاں تو لنگر لگا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ ہم نے تو اس کو دے دیا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, کچھ کھا کے باقی ہمارے راہ میں لوٹا دیا, اور ہم کو جو ہے اللہ پاک فرماتے اس نے ہم کو دیا, ہم اس کو دے رہے, وہ ہم کو دے رہا. اب حال یہ کہ اس کے بعد لوگ کھا رہے ہیں. تو اللہ کے دربار میں معاملہ ایسا ہے. جب اللہ کے دربار میں معاملہ ایسا ہے تو خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا, اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ میاں کیا فرماتے ہیں, الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ, جیسا کہ ایک دانہ زمین میں بویا, انبتت 7 سنابل فی سنبلی فی کل سنبلۃ 100 حبہ, اب اس سے 7 بالیاں نکلی, ہر بالی کے اندر 100 دانے. گویا کہ ایک کا 700 سے کریے تو فیگر کہاں پہنچا. اب آپ بتائیے کہ آج آپ انویسٹمنٹ کیجئے 2%, 3%, 4%, 5%, اس سے زیادہ کوئی نہیں دیتا. اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ ایک پینی لگاؤ ہم 700 گنا دیں گے, اور یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے, ورنہ حقیقت کیا ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء. تمہارے اخلاص پر, تمہاری نیتوں پر, تمہاری مہربانیوں پر ہم جتنا چاہیں بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ یقین ہونا چاہیے. اور کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے وہ بھیک مانگ رہا ہو. اللہ بھی لاج رکھتا ہے, اللہ غیور ہے.
اسی طریقے سے اب اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس کے انجام کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ علیم کا ایک ترجمہ تو یہ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے علیم معلم کے معنی میں، یعنی ایسے عذاب کی خبر سنا دیجیے کہ جس عذاب کو خود تکلیف ہو رہی ہو اس عذاب کی شدت سے، اتنا سخت ترین عذاب۔ فبشرہم